میں امریکہ ہوں۔ دنیا میں میرا وجود زیادہ پرانا نہیں ہے، میری تاریخ نئی ہے، میری آبادی بھی کئی ملکوں کے مقابلے کم ہی ہے، لیکن یقین مانیے میری ترقی، میری کامیابی، میری معیشت، میری سیاست، میری تہذیب، میری تعلیم، میری فوج اور میری طاقت پوری دنیا پر حاوی ہے۔ لاکھوں سالوں سے آباد ملک اور شہر بھی میرے ایک شہر اور گاؤں کی کامیابی اور ترقی کا کسی بھی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلند ترین عمارت، سمندروں کی تہہ میں بنے خوبصورت شیشہ نما مکان، آسمانوں پر اڑتے جہاز، غریبوں اور بے بسوں کو مارنے والے فائٹر پلین میری خاص شناخت ہے۔ میرا ٹھکانہ دنیا کے سب سے کنارے اور 7 سمندر پار ہے، لیکن پوری دنیا پر حکومت میری ہی چلتی ہے۔ پوری دنیا کی معیشت اور اکانومی میرے کنٹرول میں ہے۔ تیل عرب میں نکلتا ہے، لیکن یقین مانیے اس کا استعمال میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جنگی ہتھیار جو چاہے جتنا چاہے بنا لے، خرید لے، لیکن وہ میری اجازت کے بغیر نہ تو یوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ جب بھی میں جسے چاہوں جہاں چاہوں مار دوں، ٹھکانے لگا دوں، اور میرے خلاف کوئی کچھ بھی بول نہیں سکے گا۔ میرے پاس ہی دنیا کے تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ میری شان یہ ہے کہ میری دھرتی پر آنے کے لیے دنیا کا ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ جو آ جاتا ہے وہ خود کو سب سے کامیاب شخص سمجھتا ہے۔ میرے صرف گرین کارڈ کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے پانے کے لیے اپنے ملک کا معزز انسان بھی سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ میرا تعارف کرایا۔ اس سے پہلے میری کیا حیثیت تھی مجھے خود نہیں معلوم ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا، تاریخ کے اوراق میں مجھے کچھ جگہ ملنی شروع ہوئی۔ 20ویں صدی میں نے طاقتور ملک کی حیثیت سے پوری دنیا کو فتح کرنے کا آغاز کیا، اور آج 21ویں صدی میں پوری دنیا میرے قبضے میں ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں میرا دخل ہے، پوری دنیا کے نظام میں میری مداخلت ہے۔ جب بھی دنیا پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب کی نگاہیں میری طرف ہی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ سب کو مجھ سے ہی امید ہوتی ہے۔ کئی ملکوں کو میں نے اسی انصاف کی امید میں تباہ کیا ہے۔ کئی قوموں کو میں نے اجاڑا ہے اور کئی ایک کو میں نے بسایا بھی ہے۔ چین کے شہر ووہان میں کورونا وائرس آنے کے بعد دنیا نے ایک مرتبہ پھر سے مجھ سے امید لگائی۔ وہاں سے شروع ہونے والے تباہی جب پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل گئی تو سبھی کی نظریں میری ہی میڈیکل سسٹم پر مرکوز ہو گئی کہ میں ہی کوئی ویکسین تیار کر سکتی ہوں، میرے یہاں ہی اس وبا کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے کہ میری سائنسی ترقی دنیا پر اتنا روب دبدبا ہے کہ کسی بھی دیش کو اپنے یہاں کے سسٹم پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے۔ سب کا بھروسہ صرف اور صرف میرے میڈیکل سسٹم پر ہے، میرے ڈاکٹرز اور میرے سائنٹسٹ پر ہے۔ لیکن میں کیا کروں؟ اس کورونا وائرس نے خود مجھے بھی بے بس، لاچار اور اپاہج بنا دیا ہے۔ اپنی 600 سالہ تاریخ میں خود کو اتنا کمزور اور بے بس میں نے کبھی نہیں پایا۔ میرا اب تک یہی احساس تھا کہ یہ دنیا میرے وجود سے چلتی ہے۔ اس دنیا کے نظام میں صرف میری ہی مداخلت ہے۔ یہ دنیا میری ہی حکم کے مطابق کام کرتی ہے۔ دنیا میں رہنے والوں کا بھی یہی یقین تھا کہ امریکہ سے بڑا کوئی اور سپر پاور نہیں ہے۔ وہی سب سے بڑا طاقتور ہے، وہی بھگوان ہے اور اصل حاکم ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے چھوڑ دے۔ لیکن سچ یہ نہیں تھا۔ آج میں خود سب سے کمزور اور بے بس ہوں۔ میری دھرتی تباہ ہو رہی ہے اور میں اسے بچا بھی نہیں پا رہی ہوں۔ روزانہ میرے 1000 سے زیادہ شہری مر رہے ہیں اور میں تماشا دیکھ رہی ہوں۔ کووڈ-19 کی زد میں آ کر میرے 1 لاکھ سے زیادہ شہری اب تک مر چکے ہیں۔ 18 لاکھ سے زیادہ بھی لوگ بیمار ہیں، لا علاج بنے ہوئے ہیں، جن کے لیے میرے پاس کوئی دوا تک نہیں ہے۔ میرا شہر ویران ہو چکا ہے، میری سڑکیں سنسان ہو چکی ہیں، آسمان چھوتی عمارتیں آنسو بہا رہی ہیں، خوبصورت محلوں سے لاشوں کی بدبو آ رہی ہے، کلب میں پزمردگی چھائی ہے، عیاشی کے اڈوں پر بھی خاموشی ہے، مالز اور شاپنگ سینٹرز بند پڑے ہیں، سمندر میں سناٹا ہے، ہاسپٹل مردہ خانہ بنے ہوئے ہیں۔ تباہی کا عالم یہ ہے کہ لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔
میرا وائٹ ہاؤس پوری دنیا کے مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن آج وہ اپنا مسئلہ حل کرنے میں بھی قادر نہیں ہے۔ اور ہاں، میرا صدر جس کی ایک آواز پر پوری دنیا ڈر جاتی ہے، ایک ٹویٹ پر بھارت جیسا 137 کروڑ کی آبادی والا ملک کانپ اٹھتا ہے، جو کل تک پوری دنیا کو دھمکی دے رہا تھا کہ میری ایک انگلی سے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، میں جب چاہوں گا اس دنیا کو ایک کلک پر ختم کر دوں گا۔ آج وہ سب سے زیادہ خاموش ہے، ہر وقت موت کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، صدر کی ذمہ داری تک نبھا نہیں پا رہا، سب کچھ وائٹ ہاؤس کے حوالے کر کے چپ چاپ تنہائی میں بیٹھ گیا ہے۔ میری تاریخ پڑھنے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے ایک شہری کی موت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب تک انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا ہے، چین سے نہیں سوتا ہے۔ دنیا کو میری تاریخ یاد ہوگی کہ یہ وہی امریکہ ہے جس نے جاپان کو تباہ و برباد کیا تھا، ہیروشیما ناگاساکی کی چیخوں کو برسوں دنیا نے یاد رکھا تھا۔ میں وہی امریکہ ہوں جس نے ایک اسامہ بن لادن کی تلاش میں پورے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے ایک اشارے پر میری بہادر فوج نے عراق کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، شام، لیبیا، یمن، تیونس اور کئی سارے ملکوں میں انسانی لاشوں کی دریا بہا دی۔ میرے دل میں آیا تو فلسطین کو مسلمانوں سے چھین کر وہاں یہودیوں کو آباد کر دیا، اور کوئی میرے خلاف کچھ بول نہیں سکا۔ میری طاقت کی یہ صرف ایک جھلک ہے، ورنہ میں چاہوں تو ایک بٹن دبا کر پوری دنیا کو ختم کر دوں۔ لیکن آج ایک طاقت ہم پر حاوی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ اس کا اندازہ تک نہیں لگ پا رہا ہے۔ میرا سائنسی نظام ناکارہ ثابت ہو چکا ہے، میرا میڈیکل سسٹم ٹھپ پڑ چکا ہے، میرے دانشوران ہیں کہ بے بس ہیں، میرے ڈالر کسی کام کے نہیں رہ گیا، دنیا فتح کرنے والی میری فوج بے بس ہو چکی ہے، پوری دنیا کو بموں سے اڑانے والے میرے لڑاکا طیارے ناکام ہو چکے ہیں۔ آخر یہ عظیم طاقت کون ہے؟ کون ہے اتنی قوت والا مالک؟ کون ہے اتنی عظیم قدرت والا؟ کون ہے اس دنیا کا حقیقی حاکم؟ اپنی تاریخ میں آج پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا کا حقیقی مالک کوئی اور ہے، اس دنیا پر حکومت کسی اور کی ہے۔ مجھے اپنے جس سائنس، میڈیکل، ڈالر، معیشت، تہذیب، کلچر، فوج، جنگی ہتھیار، آسمانوں کا سینہ چیرنے والے جہاز، عوام اور ملکی سسٹم پر غرور تھا، اس کی طاقت کے سامنے بس بے بس ہے، ناکام ہے، لاشی ہے۔ ہاں، آج میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں امریکہ ہوں، لیکن سپر پاور میں نہیں ہوں، طاقتور میں نہیں ہوں۔ اس دنیا کا نظام کوئی اور حاکم چلا رہا ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میری طاقت کوئی طاقت نہیں، میری فوج، میرے سائنسی نظام، میرے میڈیکل سسٹم، میری سیاست اور میری طاقت کی جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے اس عظیم طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ عظیم طاقتور کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی ہے، وہی پوری دنیا کا رب ہے، کائنات کا خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے اور حاکم ہے۔ اسی کی مرضی سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ذات تنہا ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور شریک ہے۔ ملت ٹائمز کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے آپ ضرور دیں۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔